اگر فلسطینیوں کی مدد کرنا ہے تو اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ میں بالکل یہ کہہ چکا ہوں، کہتا رہوں گا، کرنا بھی ہے ہمیں۔ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرو گے نا تو وہ معاشی طور پر کمزور ہوگا، ہمیں یہ بالکل کرنا ہے۔ لیکن اس سے بڑی ایک بات اور، اس کی چیزوں کے بائیکاٹ سے پہلے اس کی تہذیب اور اس کے کلچر کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، کیونکہ معاشی طور پر اس کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو گے تو وہ پیسے کے اعتبار سے کمزور ہوگا، توجہ کرنا۔ لیکن اس کے جو دوسرے دوست لوگ ہیں، خوف ہے کہ وہ مال دے کر اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کو پھر کھڑا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا ہے بائیکاٹ۔ لیکن اس کی تہذیب کا اگر بائیکاٹ کرو گے تو جو اسرائیل ایسے صفحے ہستی سے مٹ جائے گا جیسے عبارت لکھ کر کے بچے ربر سے مٹا دیتے ہیں، اس طرح مٹ جائے گا۔ اس کی تہذیب آپ لے کر چل رہے ہیں میرے بھائی، فلسطینیوں سے محبت ہے نا، فلسطینیوں سے آپ تہذیب لے کے چل رہے ہیں۔ داڑھی منڈانا کس کی تہذیب ہے؟ جھوٹ بولنا کس کی تہذیب ہے؟ پوچھو نا اللہ کے رسول سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو جب مومن جھوٹ نہیں بول سکتا تو جھوٹ لائے کہاں سے آپ جھوٹ لائے کہاں سے؟ یہ جو گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھ رہی ہو، عریانیت کس کی تہذیب ہے؟ انہی کی تہذیب ہے۔ ہمارے یہاں تو اس کا تصور نہیں ہے۔ جو مذہب اتنا پاکیزہ ہو کہ ماں باپ کے سامنے بیوی سے بات کرنے کی لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی۔ ابھی آپ آگے سنیں گے، جب مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اللہ کے رسول آ گئے تو دونوں چپ ہو گئے۔ یہ ادب ہے بڑوں کا گھر کا۔ حضور رسول بھی ہیں، رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مولا علی کے سرپرست بھی اور سیدہ فاطمہ کے والد بھی ہیں۔ جہاں بحیثیت رسول تعظیم ہے، وہیں پر گھر کا سرپرست کی حیثیت سے بھی تو تعظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ تہذیب ہمیں ختم کرنی ہوگی۔ اگر تمہاری بیٹیاں چڈی پہن کر کے انگریزی تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے تو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہودیوں کی تہذیب ہے۔ میں یہ نہیں کہتا بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ، ہمارے علماء کرام جو ہے اس سے منع نہیں کرتے، ان سے میں جو ہے وہ روشنی لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، پڑھاؤ لیکن اپنی تہذیب کے سانچے میں ڈھال کے پڑھاؤ، سیدہ فاطمہ کی کنیز بنا کر کے پڑھاؤ۔ یہ کیا ہماری بیٹیاں چڈی پہن کر کے جائیں انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور پھر کہتے ہو کہ اسرائیل کو مٹا دیں گے؟ تم نے تو اس کی تہذیب زندہ کر رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فون پر باتیں کرتے ہو، ان کے انداز میں کرتے ہو، مٹک کر ان کے انداز میں چلتے ہو، ان کی تہذیب گھر کے اندر گھسا رکھی ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں تک جا کر اسرائیل کو تم ختم نہیں کر سکتے، اپنے گھر سے تو یہودیت ختم کر سکتے ہو، اپنے گھر سے تو نصرانیت ختم کر سکتے ہو، اپنے گھر سے تو شرک اور کفر کی نقلیں ختم کر سکتے ہو۔ یہ جو شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے یہ کس کی تہذیب ہے؟ جو گانے سنتے ہو کس کی تہذیب ہے؟ میوزک میں ڈوبے ہو کس کی تہذیب ہے؟ اگر فلسطینیوں سے واقعی محبت ہوتی تو ہم اللہ اکبر ان کی چیزوں کا بھی بائیکاٹ کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی تہذیب کا بھی بائیکاٹ کرتے۔ لیکن میں جانتا ہوں اس قوم کو اب نعرے کے سوا کوئی کام نہ رہ گیا، اس قوم کو باتوں کے سوا کوئی کام نہ رہ گیا۔ یاد رکھنا، درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آئے گا۔ اگر انقلاب پیدا کرنا ہے تو ان کی تہذیب مٹاؤ، ان کی نقل سے دور نکلو۔ میرے آقا جب تک مکے میں تھے، توجہ کریں، حضور کو یہودی تہذیب سے کتنی نفرت تھی۔ آقا مکے میں تھے، توجہ کریں، تو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بغیر مانگ کا سر ڈالتے تھے، کنگھی کرتے تھے تو مانگ نہیں نکالتے تھے۔ جب مدینہ منور آئے تو دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ بغیر مانگ کا سر ڈالتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب ہم مانگ نکالیں گے۔ کیوں؟ کنگھی کرنے میں بھی یہودیوں سے مشابہت نہیں ہونا چاہیے۔ جو رسول کنگھی کرنے میں یہودیوں سے مشابہت اختیار کرنے سے روک دیں، یہ تو کنگھی ہے، جسم کو سنوارنے کا، زینت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 9 کو روزہ، یہ 10 کو روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشور کا؟ تو کہا حضور یہ ایسا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی اس لیے رکھتے۔ فرمایا موسیٰ ہمارے نبی ہے، ان سے زیادہ ہم حقدار ہے یاد موسیٰ منانے کے، حضرت موسیٰ کی یاد منانے کے، ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر، فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے لیکن یہودی صرف 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 کو بھی رکھیں گے 10 کو بھی رکھیں گے، اور یہودیوں کی تہذیب کی مخالفت کریں گے۔ جب نبی سر کے اندر کنگھی کرنے میں ان سے مشابہت کو گوارا نہیں کیا، روزہ رکھنے میں ان کی مشابہت کو گوارا نہیں کیا، اور عبادت میں ان کی مشابہت گوارا نہیں ہے، ہم گناہوں میں ان کی مشابہت کر رہے ہیں، پھر اسرائیل نہیں جائے وہ چڑھے گا تو کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، بد دعا کے طور پہ نہیں بلکہ سچائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اگر آج نہیں سدھرو گے نا، جو حال فلسطینیوں کا دیکھ رہے ہو اس سے بدتر تمہارا حال ہو سکتا ہے۔ اقبال نے 1 صدی پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔